بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور فرقان کی بینات۔ اس ترکیب میں جو 3 الفاظ آئے ہیں، ان میں سب سے پہلے لفظ ہدایت پر توجہ دیجیے کہ ہدایت سے مراد کیا ہے۔ ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایت کے 2 حصے ہیں، ایک ہے انسان کے لیے نظری، فکری اور علمی ہدایت، اور ایک ہے عملی، اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے ضمن میں ہدایت۔ نظری، فکری اور علمی ہدایت کے اہم ترین حصے کو ہندی میں ست است و ویگ کہتے ہیں، یعنی انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ہندو جب اپنے مردوں کی ارتھی لے کر جاتے تھے تو کہتے تھے رام نام ستے ہیں، تو ست کے معنی حق کے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اسی طرح ہندی میں اس حق کے لیے لفظ ست ہے۔ ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سابقے کے طور پر الف کا اضافہ کر دیں تو معنی الٹے ہو جاتے ہیں، مثلا ٹل سے اٹل، اسی طرح مر سے امر اور ست سے است۔ است وہ شے ہے جو نظر تو آ رہی ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، جبکہ ست وہ شے ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلے نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب اپیرنس اینڈ ریئلٹی میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ جو کوئی محض آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں الجھ گیا وہ در حقیقت باطل کا شکار ہے، جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیر کر باطل کو نہ دیکھا جائے۔ کائنات میں یہ جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشوں کے اندر عکس ہوتا ہے یا جیسے سایہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مادی دنیا اور مادی عالم بڑا ٹھوس نظر آتا ہے، یہ محسوس بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت سے بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ یہ نمود بے بود ہے، یعنی اس کی نمود تو ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، الحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ دراصل ہمارا یہ جسم ہے جو نظر آتا ہے، وزن رکھتا ہے اور اس کے تقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، پھنسی نکلتی ہے تو درد ہوتا ہے، اس کی مسرت بھی اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے۔ حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ریئلٹی ہے، یہ اپیرنس ہے۔ یہ جو اپیرنسز ہیں ان کے بجائے حقائق پر توجہ اور نگاہ مرکوز ہو تو یہ نظری ہدایت ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم ارینی حقیقت الاشیاء کما ہی۔ اے اللہ مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں۔ ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے، کتا بھی کار کو اگر اپنی طرف آتا دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ کر لیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نظری ہدایت یہی ہے کہ اس سے ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائے، حق اور باطل، ریئلٹی اینڈ فالس ہوڈ پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہی بات سورہ کہف میں بھی بیان ہوئی ہے۔ جب حقیقت پر باطل کا ملمہ ہو جائے تو یہی دجالیت ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا۔ اسی اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان 3 حقیقتوں یعنی ذات باری تعالیٰ، روح انسانی اور حیات اخروی پر ان 3 ظواہر یعنی کائنات، جسم حیوانی اور حیات دینوی کا پردہ پڑ جائے، اور یہی دجل اور فریب ہے۔ اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ دجل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس ظاہر کی دلکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اپیرنس اور زیادہ دل کو مو لینے والی چیز بنتی چلی جا رہی ہے، اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
دوسری ہدایت عملی ہے۔ اس معاملے میں بھی قرآن کا فلسفہ سمجھ لیجئے کہ عملی ہدایت کا ایک درجہ انفرادی سطح پر ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی ہدایت ہر انسان کے دل میں ودیت کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس انسانی کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے، بڑوں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بات ہے اور ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرنا بری بات ہے۔ والدین کے ادب اور خدمت پر مبنی رویہ اچھا ہے اور اگر ان کا لحاظ نہ ہو تو یہ بری بات ہے۔ اسے کون نہیں جانتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان کا مزاج ہی بگڑ گیا ہو تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا، لیکن جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اسے اندر سے ضمیر متنبہ کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اسی کا نام نفس لوامہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جس کا ترجمہ ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس انفرادی معاملے پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں معروف و منکر کہا گیا ہے کہ جو چیزیں معروف اور جانی پہچانی ہیں یہی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں، بس ان کی پیروی کرو۔ منکر وہ ہیں جن سے انسان کا نفس خود ہی نفرت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یا کسی وقتی جذبے کے تحت کسی منکر کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ غلط کام کر رہے ہوں۔ اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر جان لیجئے کہ ہدایت نظری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق اور باطل، اپیرنس اینڈ ریالٹی، سچ اسد کے درمیان امتیاز واضح ہو جائے۔ اللہ حق ہے، آخرت حق ہے۔ سورہ حشر میں تنبیہ کیا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ ہم اپنے مادی جسم کو محسوس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو کوئی اور شے ہے کہ جو ہمارے وجود کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی طرح فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جس کا ترجمہ ہے یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جانتے تو اللہ کو پہچان لیتے اور آخرت کو فوراً پہچان لیتے، لیکن یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ نظری ہدایت ہے۔ جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہر انسان کے لیے اس کی جبلی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کے دوسرے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس میں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب آپ مری جاتے ہیں تو ہر موڑ پر نشان لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آرام سے گزرنا ورنہ کھائی میں گر جاؤ گے۔ سپیڈ کی حدود معین کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حدود معین کر دیے ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ باقی یہ کہ خیر و شر کے بارے میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیونکہ تمہیں خود ہی معلوم ہے۔ البتہ اجتماعی زندگی کے اندر تم محتاج محض ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہیں ملے۔ اب اگلے لفظ پر آئیے، بینات من الہدی والفرقان۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق، سچ اسچ میں فرق، اپیرنس اینڈ ریالٹی میں فرق۔ بینات وہ ہیں جو از خود روشن ہو۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو تذکرہ و تبصرہ کہتا ہے۔ تبصرہ کہتے ہیں کسی کو آنکھ کھول کر دکھا دینا، اور تذکرہ کے معنی ہے یاد دلا دینا کہ تمہارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، تمہارے اندر حق ہے، تمہارے اندر ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے۔
قرآن مجید کو سنتے ہوئے وہ شخص جس کا دل قوی اور زندہ ہو اور روح بیدار ہو تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ میرے دوست کی آواز آ رہی ہے اور گویا یہ تو میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مصحف میں سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے قرآن ہمارے لوح قلم پر لکھا ہوا ہے اور ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ فطرت انسانی اور قرآن حکیم میں اس قدر ہم آہنگی اسی لیے ہے۔ یہ قرآن بینات من الہدی والفرقان ہے اور یہ ایسی روشن آیات ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔